نصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام البخيل بعيد من الله البخيل بعيد من الناس البخيل بعيد من الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قطات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے عشاء کی نماز ہمیں باجماعت نصیب فرمائی کیونکہ اللہ رب العزت کا جو شکر ادا کیا جاتا ہے وہ اس کی نعمت پہ ادا کیا جاتا ہے. اس نے سب سے پہلے ہمیں جو ہے انسان بنایا, یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اگر کوئی جانور بنا دیتا کوئی اور مخلوق میں بنا دیتا تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو تبدیل کر لیتے اور ہم انسان ہو جاتے. نہیں, یہ اشرف المخلوقات میں جو اس نے پیدا کیا یہ اس کا بہت بڑا شکر ہے. اس کے بعد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمایا. اگر پہلی امتوں میں پیدا فرما دیتا اللہ پاک تو اس کے پاس قدرت تھی, لیکن اللہ نے ان میں نہیں پیدا فرمایا. ان کے لیے بڑے سخت سخت قانون تھے. آج مسلمان کہہ رہا ہے نا کہ یہ دین اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. مشکل نہیں ہے. مجھے اور آپ ہم نے ماحول کے ذریعے سے اسلام کو کیا بنا دیا, سخت بنا دیا. اسلام پہ چلنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. تھوڑی سی اس کے بارے میں ایک رخ ہونا چاہیے, ایک راستہ ہونا چاہیے کہ کس ترتیب کے ساتھ جو ہے ہم اسلام پر چلیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں جب اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا تو ہمارے اوپر سے وہ باتیں جو ان لوگوں پر تھی ان کو نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے ختم کر دیا. مثال کے طور پہ پہلی امتوں میں جو بندہ کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے لیے سزا اس کے دروازے پر لکھ دی جاتی تھی. اب ہر بندہ آتے جاتے دیکھ رہا ہے, ماں آ رہی ہے تو وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا ہے, باپ آ رہا ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا ہے, بھائی آ رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی نے یہ گناہ کیا ہے. اور ساتھ میں نیچے نوٹس لگ کے اس کے ساتھ سزا لکھی ہوتی تھی کہ اس کی یہ سزا ہے. اگر جب تک اس کو سزا نہیں دو گے اس وقت تک یہ ہوگا کہ تمہارے دروازے سے وہ مٹایا نہیں جائے گا. یہ رب کی طرف سے ایک حکم تھا. اب بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا. اب ہوا اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوچا کہ اگر میری امت کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا تو پھر میری امت تو جو ہے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مرے گی. ہاں, اندر جو ہے. اس لیے اللہ سے دعا کی, یا اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا, ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا, ستاری کرنا. تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پہ ستاری کر رہے ہیں. میرے دل میں کتنے گناہ ہیں, میرے قدموں کے ساتھ کتنے گناہ ہو رہے ہیں, میرے ہاتھوں کے ساتھ کتنے گناہ ہو رہے ہیں, میری آنکھوں کے ساتھ کتنے گناہ ہو رہے ہیں, میرے کانوں کے ساتھ کتنے گناہ ہو رہے ہیں. میں موبائل کو غلط طریقے سے کہاں استعمال کرتا ہوں, لیکن رب نے کبھی مجھے اپنے بیٹوں کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کیا. دیکھو غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہے. تو چاہیے تو یہ کہ پھر وہ اتنا اگر کرتا ہے ہمارے ساتھ, ایک بندہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کی ہر بات کو وہ اگنور کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کی ہر بات کو جو غلط ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو یار دوست ہے میرا, چھوڑو یار دوست ہے میرا. تو کیا آپ اس کو جان کر نقصان پہنچائیں گے کہ یہ دوست ایسا ہی ہے اس لیے جو ہے اس کے سامنے جو ہے گڑھا کھودتے رہو. ہاں نہیں, وہ کوئی بڑا ہی کمینہ پن ہوگا کہ اپنے جو ہے دوست کے سامنے جو ہے بندہ جو ہے ایسا کرے کہ جان کے اس سے نافرمانی کرے. وہ ایسا دوست ہے کہ وہ دوستی نبھاتا ہے, دوستی کو چھوڑتا نہیں. ایسا وہ دوستی نبھاتا ہے
ہم اگر اس کے کی مخالفت پہ آ جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے لیے وہ ہوا کو بند کر دیتا. اگر تھوڑی سی ہوا بند ہو جاتی انسان خود بہت کنٹرول ہوتا کہ بھائی سانس میں تکلیف ہو گئی ہے، اب ایسا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے لہٰذا یہ گناہ چھوڑ دو، تو بتائے فوراً ہو جاؤ. لیکن اس نے کہا نہیں، میں تمہارے سانس کو بند نہیں کروں گا. تھوڑا سورج بند ہو جائے جی، اس نے کہا نہیں سورج کی روشنی بھی بند نہیں کروں گا. اے جی رات ختم ہو جائے جی، نہیں جی رات کو بھی بند نہیں کروں گا. اور دن ختم ہو جائے جی، نہیں وہ بھی نہیں کروں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو تمہارے جو ہے آرام کے لیے پیدا کیا، دن کو تمہارے معاش کے لیے پیدا کیا ہے. خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جو ہے جوڑے عطا کر دیے تمہارے دلی سکون کے لیے، تمہیں جوڑے عطا کر دیے. اکیلا ہی رکھتا، اس غم کے اندر مبتلا کر کے گٹ گٹ کے مارتا تو کیا ہوتا؟ رب کا کوئی پوچھ سکتا تھا؟ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس نے تو اپنے نبیوں کی پرواہ نہیں کی. پتہ ہے نا، نبیوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا میں صمد ذات ہوں، صمد ذات ہوں. اپنا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. تو اب جو ہے اللہ جل جلالہ و امن والہ کی طرف ہم توجہ لگائیں کہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمارے کوئی دروازے پہ گناہ نہیں لکھا، کوئی دوسرے پر ہے. اور پھر عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر بندہ توبہ تائب ہو جاتا ہے تو اس امت کے اندر اس توبہ تائب والے بندے کی محبت کو ڈال دیا. اگر یہ بندہ اللہ کے سامنے توبہ تائب ہو چکا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو شرابی تھے. مالک بن دینار کا لفظ ہم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ پکارتے ہیں، ہاں. اور درجہ اللہ نے اتنا دیا کہ وقت کے جنید بغدادی اور وقت کے پیر عبد القادر جیلانی تھے رحمہ اللہ. لیکن کیا ہوا، اپنی چھوٹی سی بچی جو ان کا گلاس بھی جو ہے نیچے گرا دیتی تھی، اور گلاس میں پانی نہیں ہوتا تھا، شربت نہیں ہوتا تھا، شراب کا گلاس ہوتا تھا، جس کے بارے میں رب کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے. وہ شیطانی عمل کو نیچے گرا دیتی تھی، اور جب وہ نشے کی حالت میں ہوتے تھے پھر بھی اپنی بچی کے ساتھ محبت کرتے تھے. اللہ نے اس بچی کو توبے کا ذریعہ بنا دیا، وہ دنیا سے چلی گئی. یہ بڑے غمگین اس کے پیچھے. مختصر یہ کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں جنت جہنم کے حالات ہیں، میدان محشر لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے ایک سانپ لگ گیا ہے، اژدہا سانپ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ آگے بھاگ رہے ہیں. آگے جا کے کہیں دور ان کو ایک بزرگ نظر آتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں بابا جی بتاؤ راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو مدد تیری نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ راستہ تیرا یہ ہے، ادھر جاؤ. مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، شاید تمہیں اس میں کچھ اپنی امانت مل جائے. تو آگے جا کے بھاگ رہے ہیں. کہتے جہنم کا گڑھا آیا، کہتے اس میری بچی نے چیخ ماری اور میرے ساتھ چمٹ گئی، اور ایک ہاتھ سے اس سانپ کو پیچھے کر دیا. وہ سانپ پیچھے کی طرف چلا گیا. میں کہا یہ تو میری بچی ہے. جہنم کے گڑھے پہ میں خواب کے اندر جو ہے کھڑا تھا. اب اس نے جو ہے وہ میری گود کے اندر اس طرح بیٹھ گئی جس طرح دنیا کے اندر جو ہے میری گود کے اندر جو ہے وہ بیٹھا کرتی تھی. اور میں نے اسے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پہ؟ ہاں جی ہم اللہ کی طرف سے جو ہے یہاں پہ ہیں. اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأن للذین آمنوا. کاش کہ آپ کو عربی سمجھ آتی. اللہ اکبر. عربی کے اندر اس کا کتنا مٹھاس ہے اور کتنا درد ہے اس آیت کے اندر. الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں کا معنی میں ہمیشہ سے اپنے استادوں کی طرف سے یہ کرتا ہوں کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے آمنو، اے میرے ساتھ محبت کرنے والوں. کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کہتا ہے وہ ایمان والو تم میرے ساتھ محبت کرنے والے ہو. سرٹیفکیٹ ہے آمنو، اے میرے ساتھ محبت کرنے والو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں. یعنی میری محبت والوں کو کیا ہو چکا ہے کہ وہ پھر بھی نماز چھوڑ دیتے، وہ پھر بھی غلط کام کرتے ہیں، وہ پھر بھی دنیا کے دندوں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ مسجد کو ٹائم ہی نہیں دیتے، مسجد کے اندر کبھی ہفتے میں بھی نہیں آتے،
مسجد کے اندر سال و سال میں نہیں آتے، ان کو کیا ہو چکا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ. کہتے ہیں بس میری آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد تعبیر پوچھی، اس کے بعد توبہ طائب ہوا، روتا ہوا، شراب چھوڑ دی، پولیس کی نوکری چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا سب، اور وقت کے ولی اللہ بن گئے. آج بھی ان کا واقعہ 2-3 کتابوں کے اندر ملتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی، ہاں جب تک آپ مالک بن دینار کہیں گے واقعہ ان کا پورا ہے، جب تک رحمہ اللہ نہ کہیں مزہ ہی نہیں آتا ان کے نام میں. یہ کیوں؟ جب خدا کا بندہ ہو جاتا ہے خدا اسی کا ہو جاتا ہے. جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے خدا، تو خدا کے اللہ پاک ایسا دوست ہے ایک انسان کا، ایسا دوست ہے، یہ سمجھو کہ وہ رب کہتا ہے نہیں میں اس کو چھوڑتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ایک شخص ملا، اللہ کا نافرمان. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ رب سے کہو میری روزی بند کر دے، مجھے اس کی روزی کوئی نہیں چاہیے، اور مجھے جو کرنا ہے کر لے. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، خدا سے ہم کلام، کلیم اللہ تھے، اس لیے یا اللہ وہ بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری روزی نہیں کھاتا، میں تیری زمین استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں تیرا آسمان جو ہے مجھے نہیں چاہیے، تیری بارش مجھے نہیں چاہیے، تیرا دھوپ مجھے نہیں چاہیے، تیری ہوا مجھے نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تیرا. اچھا اس بندے نے یہ کہا، لیکن اس بندے سے پھر بھی یہ کہہ دو کہ تیرا رب تجھے روزی ضرور دے گا، واللہ خیر الرازقین، اس نے تجھے پیدا کیا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ اس کے ذمہ ہے، چاہے تو اس کو مانے یا نہ مانے، تیری مرضی اپنی. ہم نے 2 راستے دیے، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، ہم نے سیدھا راستہ بھی دیا، ٹیڑھا راستہ بھی دیا، تیری مرضی. لیکن بات یہ کہ موسیٰ اس تک یہ بات پہنچا دینا کہ اگر ہماری مخالفت بھی کرے گا تب بھی ہم اس کو روزی ضرور دیں گے، صبح بھی کھائے گا پیٹ بھر کر، رات کو بھی کھائے گا پیٹ. جب پرندوں کو دے رہے ہیں تو وہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو اس انسان کی خاطر تو فرشتوں نے میرے ساتھ جو ہے کلام کیا ہے. ہاں جرأت کیا تھی فرشتوں کی، لیکن فرشتوں نے معذرت کر لی پھر، اور ہر سال معذرت کے طور پہ اوپر سے اترتے بھی ہیں. ہاں والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس معافی کی طلب کے لیے نیچے اترتے ہیں انسانوں سے. ہاں کہ انسان ہم نے تو تجھے ایسا سمجھا تھا، لیکن آج تو خدا کے سامنے کھڑا ہے، آج تو کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی تو جو ہے ذکر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سے زبان کو تر و تازہ رکھا ہوا ہے. آج ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تو صرف خون ہی خون کرے گا، فساد ہی فساد کرے گا. نہیں، تو دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کے آیا ہے، تو دنیا کے لیے اخوت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آیا ہے. اس لیے ہم اپنی اس بات پہ معذرت کرتے ہیں تیرے سامنے. اور معذرت کیسے کی جاتی ہے؟ ایسے کی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے فرشتہ سلام کرتا ہے، فرشتہ سلام کرتا ہے. تو جس سے آپ کا سلام دعا ہو جائے تو بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ نہیں راضی ہوتا؟ جو ناراض ہوتے ہیں ان کا سلام آپس میں نہیں ہوتا. اس لیے وہ فرشتے انسان کے سامنے آتے ہیں، چیز ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن مفسرین کرام اور محدثین نے اس سے یہ بات لی ہے کہ وہ اصل میں جو آتے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اپنی اس بات کی تلافی کے لیے آتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ انسان کھڑا ہو کے اللہ کے فرشتوں پہ کوئی مقدمہ دائر نہ کر دے، اس لیے یہ آتے ہیں. ورنہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے کہہ دیا، معذرت انہوں نے کر دی، یا اللہ میں نہیں پتا تھا، جو لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک پاک ہے وہ ذات، لا علم لنا، قالو سب نے کہا، سب فرشتوں نے، یا اللہ ہم نے بات تو کر دی ہے لیکن لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم وہ نہیں جانتے جو تو جانتا. تو اللہ اس پہ خوش ہوئے، اللہ اس پر خوش. الا ما علمتنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ادھر ہے الا ما علمتنا، ہر علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ منہ بھر کر اگر لیا جائے تو اللہ کے نام میں بڑی چاشنی. اللہ اللہ آپ کے دل سے آواز نکلی. اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کبھی کبھی اللہ کا ورد رکھا کرو، اللہ کا ورد رکھا کرو. یہ ہم کہتے ہیں نا اس کا معنی غلط ہو جائے، اللہ 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 تخافوا ولا تحزنوا، اس کا معنی کوئی اور بنتا ہے. اس لیے کہ اللہ آخر میں ہاں ہے، اللہ اللہ اللہ. جب بندہ کہتا ہے تو دل سے آواز نکلتی ہے ہاں میرا کوئی معبود ہے،
اور جس کا نام نامی کیا ہے؟ اللہ، جس کا نام ہے رحمان، جس کا نام ہے رحیم، جو ستار ہے، وہ ایسا ستار ہے. دیکھو میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں سفید کپڑے پہن کر آ جاتا ہوں، میں واسکٹ بھی ڈال کے آ جاتا ہوں، میں رومال بھی کر کے آ جاتا ہوں، آگے سے گناہ کر کے آیا ہوا ہوتا ہوں، آگے سے کوئی اور کر کے، میری آنکھوں نے گناہ کیا ہوتا ہے، میری زبان نے گناہ کیا ہوتا ہے، میرے کانوں نے گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے اندر آتا ہوں، رب مجھے رسوا نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آ گئے، ہاں نیک آدمی آ گیا، لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے اور خدا کو ہوتا ہے کہ کتنا گناہ کر کے آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ستاری کی چادر تیرے اوپر ڈالی، ستاری کی چادر ڈال دی ہے، تیرے گناہوں کو پردے میں رکھتا ہوں. کیونکہ جب تو ایک دفعہ مجھ سے کہتے ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر، تو کہتے تیرے کہنے کی دیر ہوتی ہے، الفاظ پورے نہیں ہوتے کہ ادھر سے میں کہتا ہوں کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اے فلانے، اللہ پاک نے تو یہ کہا ہے کہ میں اس کا رزق بند نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے. کہا اچھا رب کے ساتھ میں نے اتنی دشمنی کی اور رب میرا رزق پھر بھی بند نہیں کرے گا، ہوا بند نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بند نہیں کریں گے. اگر رب میرے اوپر اتنا مہربان ہے تو میں پھر بڑا بدتمیز ہوں کہ اس کی ناشکری کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں موسیٰ کی غلامی میں آ جاؤں. ایسے ایسے واقعات ہمارے اسلاف کے بزرگوں کے تو گزرے، اگلی امتوں میں گزرے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضور ایک دفعہ جو ہے بازار سے گزر رہے ہیں، آج بڑی اشد ضرورت ہے اس بات کی، بازار سے گزر رہے ہیں جی، بازار میں گندم بک رہی ہے جی، بازار میں جو ہے جو بک رہی ہے، بازار میں اناج بک رہا ہے جی. حضور ایک بندے کے پاس گئے، اب دیکھا، اب ہو سکتا ہے اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہو کہ فلاں کے پاس جاؤ اور امت کو سمجھاؤ. تو دو ڈیریاں بنی ہوئی تھی، یہ بھی گندم یہ بھی گندم. ایک میں حضور نے نیچے ہاتھ ڈالا، نیچے سے اٹھا کے وہ اوپر والا حصہ جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا اور نیچے حصے پہ جو ہے وہ گیلا ہوا تھا. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ گتے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہاں پورا آوا نا آور آیا کہ خراب ہے نا، ہاں وہی جڑا تھا خراب ہوا ہے. یہ آگے سے پانی ڈالتے ہیں، آگے سے وہ سستا لیتے ہیں، یا انہوں نے کانٹے کے اندر جو ہے کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے. اگر وہ کانٹا ٹھیک کر دے اور یہ سوکھا ہوا بیچنا شروع کر دے، نقصان نہ دے، تو میرے خیال پہ حساب کتاب ادھر ہی جاتا ہے، نہ ان کو نقصان نہ ان کو نقصان، دونوں طرف بات برابر ہو جائے گی. اب جناب ایسے ہوا، حضور نے جب نیچے سے نکالا، جب نکالا جی نیچے سے تو گیلا نکل آیا. حضور نے فرمایا من غش فلیس، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے. گندم کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، اناج کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، کپڑے کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے جو خدا اور خدا رسول کے ساتھ ٹکراتی ہے، وہ جناب ہم میں سے نہیں ہے. تو تجارت والے کو تجارت کا ڈھنگ سکھا دیا. کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے جی، اس کو بتا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کا کاروبار 40,000 درہم کا ایک کپڑا جو ہے ایک دفعہ بکا. تو امام صاحب نے اسے کہا تھا کہ فلاں جگہ اس کے اندر خرابی ہے، تھوڑا پانی لگ گیا ہے اس کو. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے جی، جو ساتھ میں پارٹنرشپ میں تھا، میں بتاؤں گا لوگوں کو. جا کے جو ہے بیچ دیا کپڑا. دوسرے علاقے ریشمی کاروبار کرتے تھے. اب جب بیچ دیا وہاں پہ واپس آئے تو اسے کہا فلاں جگہ کے بارے میں آپ نے اس بندے کو بتایا تھا کہ جناب جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں بتایا، بھول گیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ 40,000 اپنے پاس رکھو، یہ تو استعمال کر، میں مشکوک چیز کو استعمال نہیں کرتا، میں مشکوک چیز کو. ایک دفعہ ایک بندے کو قرضہ دیا تھا، اب دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے، اب دھوپ تھی، گرمی تھی. تو کسی نے کہا یا حضرت یہ امام صاحب وہ گھر ہے جس بندے کو آپ نے قرضہ دیا تھا. امام صاحب اس گھر کے دیوار کے سائے سے ہٹ گئے، کہتے یہ بھی سود کے اندر شامل ہو رہا ہے، مجھے نفع ہو رہا ہے اس سے، اس کی دیوار سے مجھے کیا ہو رہا ہے جی؟ نفع ہو رہا ہے. لہذا اگر قرضہ نہ ہوتا تو خدا کے واسطے کھڑا ہو جاتا، اس کا ثواب ہو جاتا. لیکن اب تو یہ ہے کہ پتہ چل گیا ہے تو اس لیے جو ہے میں یہاں کھڑا نہیں. کسی کی اتنی سی چیز بھی ان کو گوارا نہیں ہوتی. آج ہم کھا جاتے ہیں، ڈکار مار لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر جی خدا واسطے چیز کسی آدمی کو. ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ کامیاب تھے.
آج دیکھو چپلوں کے چپل چل جاتے ہیں، مسجدوں سے چلے جاتے ہیں، موبائل چلے جاتے ہیں، جو ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے جی؟ اس لیے کہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے، معاملات خراب ہو چکے ہیں. معاملات کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بندے نے وعدہ کیا، جناب میں آ رہا ہوں، آپ ادھر کھڑے ہو جائیے، میں آ رہا ہوں، آپ ادھر کھڑے ہو جائیے. اس ایک بات پر حضور علیہ السلام 3 دن تک وہاں رہے. اب کیا حضور اللہ کی وحی کے ذریعے سے جو ہے اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن صرف ایک بندے کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. 3 دن کے بعد جب آیا تو حضور کو وہاں پایا. اب شرم کی وجہ سے آیا، یا رسول اللہ آپ ادھر؟ ہاں جی، آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو میں نے جو وعدہ کیا تھا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تجھ سے بھی پوچھو گی، مجھ سے بھی کل قیامت کے دن پوچھو گی وعدے کے بعد. تو میں وہاں کھڑا رہا. لیکن اب یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ مجھے یہاں کھڑا رہنے دیا، کیونکہ نبی نبی ہوتا ہے، نبی کی شان. نبی تو صرف اس بات پہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ایک عورت حبشی غلام تھی، رات کے وقت جب سب لوگ چلے جایا کرتے تھے پردے کی حالت میں آتی تھی، حضور کو آواز آتی تھی جھاڑو دینے کی، کیونکہ گھر دیواریں تو تھی نہیں اس وقت. اگر ہوتی بھی تھی تو مثال کے طور پہ نڑیا وغیرہ یا ایسے کوئی مطلب ہے کہ جالا بنا کے برابر کر دیتے، اور دروازے نہیں ہوتے تھے، موٹا کپڑا جو ہے نیچے کر دیتے. یا اگر دیوار ہوتی بھی تھی تو یعنی اتنی مضبوط نہیں ہوتی تھی. اب وہ عورت آتی تھی جی مٹی کی، اب جھاڑو دے کے چلی جاتی تھی. حضرت عائشہ اور باقی امہات المومنین سے حضور پوچھتے کون عورت ہے؟ فلاں عورت ہے، رسول اللہ فلاں قبیلے کی غلام ہے، فلاں دوسرے کی، اللہ کے گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی. اچھا ٹھیک، حضور اس کے لیے دعا فرماتے، برکت کی دعا فرماتے. کالی حبشن غلام تھی. اب کون کرتا ہے مسجد میں رات کو آ کے جو ہے اللہ کے گھر کی صفائی کر لے؟ صحابہ کی عادت تھی وہ قمیضیں اوپر سے اتار لیتے تھے. وہ کیوں اتارتے تھے؟ وہ اس لیے اتارتے تھے کہ مسجد کی مٹی اور دھوڑ ہمارے اوپر پڑے گی، اس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. حالانکہ صحابہ تو پہلے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ خدا سے راضی، لیکن پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے یہ کام کرنا ہے، نبی نے نبی سے سیکھا ہے. اب وہ عورت فوت ہو گئی، کچھ دنوں تک نہیں آئی. جب تھوڑا سا مطلب ہے کہ کوئی گندگی وغیرہ آگے پیچھے لگ جاتی ہے، بندہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ کیوں نہیں ہے، کسی مشین مارنے والا کوئی نہیں ہے، جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہے جی، ہاں تو پتہ چل جاتا ہے. وہ عورت نہیں آ رہی کتنے دنوں سے. صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت وفات پا چکی ہے. چونکہ فاصلہ ذرا میلوں کا تھا، میل 1.5 پرے تھی، تو ہم نے آپ کو مناسب نہ سمجھا کہ دوپہر کا وقت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، ہاں آپ گرمی کے اندر آئیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہم نے خود ہی جنازہ پڑھا اور دفنا دی. حضور نے فرمایا نہیں، آؤ جتنے بھی تھے صحابہ اس عورت کی قبر پر گئے. اس عورت کی قبر پر حضور نے جنازہ صف بندی کر کے پڑھا. حضور نے فرمایا یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی، خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والی تھی. آج ہم خدمت کا جذبہ لے کر امت کے اندر نکلے، خدمت کا جذبہ، اور ہر حال میں ملاوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں. ملاوٹ سے جب تک محفوظ نہیں ہوگے اس وقت تک کام نہیں چلے گا. نمازیں ہوگی، نماز کا ثواب ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے. روزہ ہوگا، روزے کا انکار نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہوگا، ثواب بھی ہوگا. لیکن جو اوپر سے برکات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا حلال کی روزی سے، سکون ملے گا حلال کمانے سے، ملے گا حلال دینے سے، ملے گا. چند باتیں، لچھے دار باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. عملی زندگی چاہیے. اگر میں اور آپ چراغ جلا دیں عملی زندگی کا، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بچوں کا چراغ جلے گا، انشاءاللہ وہ جلے گا. اور پھر رب العالمین ہمارا رخ سیدھا فرما دیں گے، رخ سیدھا فرما دیں. مثال کے طور پہ راستے پہ گزر رہے ہیں، کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، مجھے مل گئی، میں نے شکر کیا، سم نکالا، فون ملا، جیب میں ڈالا. بھائی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ تو نہیں لگا جی، نہیں لگا جی، نہیں، ایک کیمرہ ضرور لگا ہے، ایک کیمرہ ضرور لگا ہے. اگر اس کا یقین دل میں آ جائے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز پر، میں کبھی کبھی کہتا ہوں ان چیزوں سے متاثر نہ ہوں. روٹی پہ اللہ لکھ کے آئے جی، فلاں گائے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے جی، محمد لکھا ہوا. اور بھائی میرا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے، میرا تیرا تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پائے نام لکھا ہو تو چاہے نہ لکھا ہو، رب العالمین کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، اور جو ہے آخرت کے دن کے اوپر، مرنے کے اوپر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے. اس چیزوں سے متاثر کبھی بھی نہ ہو. یاد رکھنا الذین، پہلے سپارے کے پہلے صفحے میں ارشاد فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور دیکھی چیز تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں جب تک آپ ادھر سے اونٹنی نکال کر نہیں دو گے، اور اونٹنی بھی گابن ہوگی، 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہوگی، ہمارے سامنے پھر بچہ وہ دے گی، اس وقت تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اب جب انہوں نے گابن اونٹنی کو دیکھا، اس نے بچہ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَاتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، 9 بندوں نے فساد برپا کیا، پھر اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. اللہ نے کہا اب تمہیں معاف نہیں کروں گا. دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لائے، وہ دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لائے. دیکھنے کی چیز کا سخت بیان ہوتا ہے. اس لیے صحابہ اکرام جب کوئی معمولی سی لغزش ہو جاتی، خدا کا کلام نازل ہو جاتا تھا، خدا کا کلام آتا تھا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو ہے پلر سے باندھ نہیں دیا تھا. ہاں، اب حضور نے کہا جب تو نے اب خدا کے اوپر چھوڑ دیا تو میں بھی نہیں چھوڑوا سکتا، اب انتظار کر جب خدا جو ہے توبہ کی جو ہے وہ برات نازل کرے گا اوپر سے. ہاں، یعنی حضور پاک، اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے ساتھ سواری پر سوار ہوتے تھے. حضور کے ساتھ آپ بھی ریاض الجنہ میں چلے جاؤ تو وہاں پہ ستون ابی لبابہ لکھا ہوا ہے. ستون ابی لبابہ، یعنی وہ ستون ہے جو ابی لبابہ جہاں پہ تھے. تو یعنی یہ بندہ نہ کہے کبھی بھی. ایک بندہ میرے پاس ادھر ملا مجھے، کہتے جی میں نے زندگی میں خدا سے سوال کیا ہے کہ یا اللہ میں جو گناہ کروں، سید زادہ تھا، یا اللہ جو میں گناہ کروں، سید زادہ یا میاڑوں میں سے تھا، ایسے تھا، لیکن بہرحال یا اللہ جو میں گناہ کروں مجھے دنیا کے اندر اس کی سزا مل جایا کرے. کہتے بڑا پریشان کافی عرصے سے، میں نے اسے کہا کافی عرصے سے میرے پاس آیا کرتا تھا، بڑا دوست تھا ہمارا. تو میں نے کہا جی آپ نے کوئی ایسی ویسی دعا تو نہیں کی؟ کہتے جی میں نے کی ہے. میں نے کہا فوراً خدا سے تو بتائے ہو جاؤ، یا اللہ میرے گناہ کی مغفرت فرما، میں کمزور ہوں. میں نے کہا انسان ہیں ہم، کبھی کوئی گناہ ہوگا، کبھی کوئی گناہ ہوگا. لیکن اب جو ہے میں نے پھر اسے جو ہے تھوڑا سمجھایا. میں نے کہا تو نے گناہ کے بارے میں کہا ہے، میں گناہ کی ذرا تشریح کر کے آپ کو بتا دوں. ہم کتنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہ کے اندر مبتلا ہیں. میں نے ذرا تشریح پھر کھل کے اس کے سامنے کی. تو میں نے کہا لگاتار اس عمل کو کرو، روزانہ 2 نفل پڑھ کے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو، میں ان پڑھ آدمی تھا، یا اللہ. ٹھیک کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا جی وہ ساری تکلیفیں رب نے دور کی، ساری تکلیفیں. بندہ نام، بندہ سب کچھ میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے، سب کچھ جو ہے. میں نے کہا دیکھو رب سے کبھی بھی وعدے نہ کرو کہ یا اللہ میں یہ کروں گا، خدا سے توفیق مانگو. خدا سے جماعت کے اندر بھی نکل کے کہا جاتا ہے نا ارادہ کرو جی، ارادہ، لیکن پختہ ارادہ کرو جو نقد تک پہنچ جائے، جو نقد تک پہنچ جائے. اب اپنے آپ کے اوپر اعتبار ہے تو وعدہ کر لو، اعتبار ہے تو وعدہ کر لو. لیکن اب یہ دیکھو کہ جھوٹا وعدہ نہ کرو، جھوٹا وعدہ نہ کرو. کوشش کرو، اللہ کے دین کا کام تو ہر کسی نے کرنا ہے. کون ہے جو کہے گا میں خدا کے دین کے لیے کام نہ کروں؟ اب دیکھو مثال کے طور پہ کسی نے دین نہیں پڑھا لیکن وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں مولوی صاحبان کی طرح کپڑے پہن، ہاں جی میں ٹوپی پہن لوں، میں دوسرا. آج کل دنیا کے اندر بہت بڑے لوگ ایسے نکل آئے جو دین کو، دین والوں کو بدنام کر رہے ہیں، مدارس کو بدنام کر رہے ہیں، مسجدوں کو بدنام کر رہے ہیں. اب جتنا ہمارے بس میں ہے مثال کے طور پہ ہم اتنا ہی کوشش کر سکتے ہیں نا. جب رب نے ہمیں جو ہے اس بات کا جو ہے پابند نہیں کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ہم نے بوجھ ڈالا ہے. اب ایک بندہ مجھے کہے جناب نہیں کن تم سے تو 100% جو ہے آپ نے جو ہے سب لوگوں کو حج پہ تیار کر کے لے جانا ہے. میری طاقت ایک بندے کی نہیں ہے، 2 کی نہیں ہے، تو میں سب کو کیسے تیار کر کے لے جاؤں گا؟ اب اس نے کہا نہیں جی نہیں مولوی صاحب آپ تو محنت ہی نہیں کر رہے. آپ نہیں جتنی کر رہے ہو اللہ سے خوشی اور استقامت کی دعا مانگو، یا اللہ شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید کی توفیق مانگو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ وہ بندہ
اندر سے نہیں ہے، ہمارے میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں ہوگا، لیکن ہماری جو پارٹی ہے نا، جس کو ما انا علیہ و اصحابی کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماع، جو کام میں کرتا ہوں اور میرے صحابہ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی خارجی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ میری امت کو نقصان دے رہا ہے۔ آج مرچوں کے اندر ملاوٹ، مرچوں کے اندر ملاوٹ۔ پاکستان میں ہم تھے تو ایک شخص نے کہا، میں نے کہا جی اچار کیوں لیتے ہو؟ سعید الرحمان چاچا تھا ہمارا، تو اس کی دکان سے کہتے اس سے اس لیے لیتا ہوں جی، وہ سیکل والا آیا تو اس کے اچار سے ایک دفعہ مینڈک نکل آئی۔ دیکھو اب یعنی یہ حالات ہے، اب آپ کیا کہیں گے جی جناب، اب کیا کہیں گے؟ اب کتنی دفعہ یہاں پہ ہم نے ڈبے کھولے، مثال کے طور پہ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، پرانی باتیں ہیں، اب اس میں سے کسی جگہ سے لوہا نکلتا ہے جی، کسی جگہ سے کیا نکلتا ہے، کسی کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اب ہم یہ سوچیں میری وجہ سے کیوں کسی کو نقصان ہوگی، میری وجہ سے نقصان کسی کو کیوں ہوگی؟ اب یہ دیکھیں جو کاروبار کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ کاروبار کس طریقے سے کرے گا؟ اگر صحیح طریقے کے مطابق کاروبار کرے گا اور علماء سے پوچھ کر کرے گا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رب العالمین سرٹیفکیٹ عطا فرما دے، یہ وہ تجارت کرنے والے ہیں کہ ان کی تجارت اور ان کا لین دین، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ نماز کے وقت میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں، روزہ آتا ہے تو روزے میں اپنا کام کرتے ہیں، اپنے غلام اپنے ماتحت کے اوپر اتنا ظلم نہیں کرتے، اس لیے کہ روزہ ہے۔ اس کی عملی مثال نہ ہمارے ملکوں میں ملتی ہے، نہ پاکستان میں عملی مثال ملتی ہے، نہ بنگلہ دیش میں ملتی ہے، نہ ہندوستان میں ملتی ہے، نہ افغانستان میں ملتی ہے، نہیں ملتی۔ عملی مثال صرف اور صرف سعودیہ اور مڈل ایسٹ کے علاقوں میں ملتی ہے۔ آپ کہیں گے جناب کیوں؟ کچھ چیزیں تعریف کی ہوتی ہیں، جب روزہ ہوتا ہے نا تو وہ صبح سویرے کام اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں 2 گھنٹے پہلے چلے جاؤ، دھوپ تیز ہو گئی ہے، تمہارا روزہ ہے، جاؤ چھٹی۔ تو اللہ ان کو دے بھی رہا، ٹھیک ہے وہ لیبر کے حق میں بڑے سخت ہیں، لیبر کے، لیکن روزے میں بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ روزوں میں کیا ہو جاتے ہیں جی؟ نرم۔ اکا دکا بندہ اگر سخت ہے تو ہم سب کے اوپر وہ بات نہیں لے کے آ سکتے۔ اس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم، ہمارے ماتحت کوئی فورمین ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، لیکن جو کام کرنا ہے وہ بھی اڈرمی نہ کرے، سب کو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے، اس کو چاہیے وہ اپنے حصے کا کام، مجھے چاہیے میں اپنے حصے کا کام کروں، آپ کو چاہیے آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، جہاں نماز روزے کی پابندی ہماری ہوگی، جہاں دعوت اللہ کا کام ہوگا، اس کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، اس کے ساتھ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ کس طرح محمدی بنے گا؟ صحابہ کی زندگی کو اپنائیں گے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ گزرے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے گزرے، جنید بغدادی سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے کہا فلاں جگہ ایک بزرگ آئے جی، ان بزرگ سے ملاقات کرنی ہے۔ نے کہا جی اللہ والوں کی ملاقات تو بڑی برکت کی چیز ہے، اللہ والوں کی ملاقات۔ جناب گئے جی، بڑا لمبا سفر طے کیا اپنے متعلقین کے ساتھ۔ اب جب وہاں پہ گئے جی تھے، ان بزرگ موجود نہیں تھے، وہاں ان کا مصلی جا نماز پڑا ہوا، تو لوگ بڑے تیل لگایا کرتے تھے اس وقت نبی کی سنت کے مطابق اور دماغ کو تر کرنے کے لیے۔ آج کل تو نوجوان نسل تیل بھی نہیں لگاتی، اس لیے تیل لگانا سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ رات کو تیل لگایا کرتے تھے اور سرما بھی ڈالا کرتے تھے۔ ہاں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ہاتھوں پہ بھی لوگ تیل لگایا کرتے تھے۔ اب کبھی کبھی مصلی کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں نشان بن جاتے ہیں، تو اس شخص کے نشان بنے ہوئے تھے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بڑا ولی اللہ آدمی ہے اور بڑا بزرگ آدمی ہے۔ تو نشان جو بنے تھے تو وہ ہاتھ اس کے یہ انگلیاں کھلی تھی۔ ہاں تو اب دونوں ہاتھ جو کھلے، سنت کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، گھٹنوں میں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اگر نماز کا نور چاہتے ہو۔ اگر نماز کا نور نہیں ہے، ویسے سر پہ بوجھ ہے تو پھر جس طرح بڑھ دیے بوجھ۔ ہاں اگر نور چاہتے ہو تو جو حضرت بایزید بستامی نے جب دیکھا، میں نے کہا کہ آؤ چلو واپس چلو، یہ بزرگ نہیں ہے،
आओ वापस चलें। मैंने कहा जी क्यों, इतना दूर से सफ़र करके आए हैं, कम अज़ कम ज़ियारत तो कर। मैंने कहा कि अगर ये बुज़ुर्ग होता तो हुजूर की सुन्नत इससे ये छूटती, नमाज की सुन्नतों का इसको पता नहीं है, तो अब आगे जाके बुजुर्गी क्या, बुजुर्गी तो सुन्नतों से मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुजुर्गी तो हुजूर की सुन्नत से मिलती है, बुजुर्गी तो तुझे हुजूर की सुन्नत से मिले। कहते वापस चलो जी वापस चलो। मैंने कहा जी अच्छा, ये देखे अजीब सी बात है। अब हर बंदे को महसूस ही नहीं होता ना, हम जिस तरह मर्जी, कभी जिस तरह एक बंदा बीमार है उसके लिए तो इजाज़त होती है, नहीं तो ऊपर से धड़ाम करके नीचे जान फेंकते हैं। तो कहते हैं ना ये वाली उंगलियां ज़मीन से ना उठाओ, इसके बारे में बड़ी सख्त वईद है, उलमा ने लिखी है। फरमाया कि नमाज ही नहीं होती उस बंदे की, नमाज ही नहीं होती। इसलिए टच रखो अपने आप, ज़मीन से अपने आप को टच रखो, क्योंकि मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये ज़मीन से तो हमारा छुटकारा ही नहीं है ना जी। अल्लाह मुझे आपको कबूल की तौफीक नसीब फरमा दे। और अल्लाह के रास्ते में निकल कर इन बातों की मशक़ें होती हैं। अल्लाह के रास्ते में 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ये कलमा लेकर, ये दावत और तबलीग का काम लेकर। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़त्म नबूवत के सदक़े अल्लाह ने ये काम मेरे और आपके सुपुर्द कर दिए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से एक जमात का होना ज़रूरी है जो खुदा की तरफ लोगों को बुलाए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा के लिए निकाले गए हो। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छाई की बातों का जिक्र करते हो, बुराई की बातों से मना करते हो। आप लोग के ज़हन में आएगा अच्छाई की बातों का तो ये भी जिक्र करते हैं, ऐसा ये भी करना है। अल्लाह ने उधर जो है दुआ कर दूसरा कर दिया, आगे आयत को नाज़िल कर दिया, तुमिनूना बिल्लाह, जो मेरे ऊपर ईमान लाती है वो बेहतरीन उम्मत है, जो मेरे ऊपर और अच्छे काम करती है। आज काश के मुसलमान ये काम करना शुरू करें। रास्तों में सारे ईसाई मिलते हैं, कभी एक को दावत, कभी दूसरे को दावत, कभी तीसरे को दावत, चौथे को दावत। हमारे घर में रोज़ाना हर इतवार को टक 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 घंटी बजा, क्यों जी कौन है माशाअल्लाह, कोई बंदा होगा अपना। अब देखा तो ईसाई है। मेरे बेटे ने फिर उनके सामने बात की, उन्होंने कहा कि हमारा घर जो है, ये बंदा जो बैठा है ना, मेरे वालिद है, ये मस्जिद का इमाम है, आपको कोई बात करनी है तो किसी वक्त भी मस्जिद के अंदर आ जाओ, उसके बाद घर के दरवाजे पे नहीं, उसके बाद घर के दरवाजे पे नहीं। तो अब ये हालत है, अगर वो दरवाज़ों पे जाकर अपने दीन की तबलीग कर, मज़हब की तबलीग कर रहे हैं, जिसको बातिल कहा गया है, जिसकी शरीयत ख़त्म हो चुकी है, शरीयत मोहम्मदी, तो हमारी शरीयत जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मोहम्मदी, हम उसकी काम को अगर नहीं करते तो नुकसान अपना है, चाहे माने या ना माने। हुजूर ने फरमा दिए अना व मन इत्तबाअनी, जो मेरी इत्तिबा करता है उसका काम। क्या ख्याल है, हुजूर का इत्तिबा करनी है कि नहीं करनी? अगर इनकार कर देंगे तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे, चाहे माने ज़बान से करें या ना करें। लेकिन अना व मन इत्तबाअनी के अंदर देख लो, सारी तफसीरें देख लो, उसके अंदर सब कुछ हल कर दिया खुदा के। जो हुजूर का इत्तिबा करेगा ये काम उसके ज़िम्मे हो गया है, अब अगर नहीं करेगा तो पूछो। इस आयत की रूह से उलमा फरमाते हैं कि ये काम क्या हुआ, ये फ़र्ज़ हुआ, ये फ़र्ज़ हुआ। अब मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ है, इनफरादी तौर पर करे तो तब भी, लेकिन इनफरादी के असरात कम होते हैं, इसलिए इज्तिमाई तौर पर इसको करना। इज्तिमाई तौर पर आदाब की रियायत रखते हुए सबसे पहले अपनी पहली फुर्सत के अंदर जल्द अज जल्द 4 माह लगाकर इस काम को पहले सीखेंगे। ऐसे नहीं, सीखा नहीं है तो गाड़ी सीखी नहीं है तो रास्ते में कहीं टकरा जाएगी, एक्सीडेंट होगा, खुद भी नुकसान होगा, लोग दूसरों का भी नुकसान करेगा। इसलिए दीन सीखा नहीं है तो हकीम आदा जो होता है वो जान का खतरा हो जाता है, नीम मौलवी जो है फिर वो ईमान का खतरा बन जाता है। इसलिए सीखेंगे 4 माह में वो इतना कुछ सिखा देते हैं कि इंसान गाड़ी को रास्ते पे लगा देता है, फिर वो मंजिल मकसूद तक जा सकता है। कभी कभी कंडक्टर होता है ना, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्राइवर। वो ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है ना, आंखें नूट बंद करके भी चलाता है, लेकिन कभी कभी कंडक्टर जो होता है ना, जब ड्राइवर ना हो तो गाड़ी को आगे पीछे कर सकता है। वो गाड़ी जनाब आपने तो सीखी नहीं है, आपके पास लाइसेंस तो नहीं, वो जी लाइसेंस तो नहीं है लेकिन गाड़ी चला सकता हूँ। गाड़ी इल्म का लाइसेंस तो इनके पास नहीं होगा, लेकिन ये इल्म की गाड़ी को चला सकेंगे। समझ आ गई है कि नहीं? ये बिल्कुल चला सकेंगे गाड़ी। तो इतना तो कम से कम होना, 4 माह में इंसान ये कुछ सीख लेता है और फिर अपने मकाम पे 5 अमाल को जिंदा करता है। हम बड़े कमजोर हैं, हमारे मदरसा बड़ा कमजोर है, आप हमारे लिए दुआ करें। तो इसके लिए कौन कौन साथी सबसे पहले अपनी पहली फुर्सत में तैयार है कि 4 माह लगाऊंगा इंशाअल्लाह। खड़े होकर जो इरादे फरमाए, अल्लाह पाक जो है
جلاتے ہیں